ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان۔ یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی حقانیت پر کوئی سند نہیں اتاری۔ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى۔ وہ تو نرے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی ان بتوں کا نام الہ اور معبود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بالکل غلط طور پر رکھ لیا ہے، نہ یہ حقیقت میں الہ ہے نہ معبود۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقانیت پر کوئی سند نہیں اتاری، بلکہ مشرکین کا بتوں کو پوجنا عقل، علم اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف نفس اور خواہشات کی اتباع اور وہم پرستی کی بنا پر ہے، حالانکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف لا چکے ہیں، اور انہوں نے صراحت کے ساتھ بار بار بتایا ہے کہ بت معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو ہر وہ چیز حاصل ہے جس کی اس نے تمنا کی؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یہاں انسان سے مراد مشرک ہے اور اس کی تمنا سے مراد بتوں کی شفاعت ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ کافر بتوں کے ساتھ جو جھوٹی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے اور ان کے کام آئیں گے، یہ امیدیں بالکل باطل ہیں۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے ہی کچھ عطا فرماتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کی ہو اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کافر اپنے من پسند معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ جان لیں کہ آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ کافر کو اس کے کفر کی سزا چاہے دنیا میں دے یا آخرت تک اسے مہلت دے دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔